اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پاک روح کو ایک شخصیت کے طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری جیسی شخصیت نہیں، لیکن ایک شخصیت، اور میں کہتی ہوں کہ وہ شخصیت ہے کیونکہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک شخصیت کو شخصیت بناتی ہے۔ پاک روح کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی وہ محض کوئی اثر انداز ہونے والی قوت ہے۔ جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ محض ایک اثر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ محض کوئی قوت یا موجودگی نہیں، اگرچہ وہ یہ سب کام کرتا ہے، وہ ایک زندہ شخصیت ہے۔ اس کے پاس علم ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، ذہن ہے، وہ چیزوں کو جانتا ہے، اس کے جذبات ہیں اور قوت ارادی ہے۔ میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے چند حوالہ جات بیان کروں گی۔ پہلا کرنتھیوں 2:11، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی سوچ میں کیا چل رہا ہے، سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو وہاں دیکھ سکتی ہوں اور آپ وہاں بیٹھ کر مجھ پر مسکرا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں آپ اس پر توجہ بھی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی کسی مختلف چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خیر، یہ میں نہیں جانتی، آپ کی روح جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا باطنی انسان جانتا ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، اس کی سوچ کو نہیں جانتا۔ اور جب ہم کچھ جاننے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس بات کو پہچاننا بہت اہم ہے کہ پاک روح ہم میں رہتا ہے، اور وہی ہے جو ہم پر خدا کے ذہن و سوچ کو آشکارا کرے گا۔ لہٰذا جب خدا کی آواز سننا یا پاک روح کی رہنمائی میں چلنا کے عنوان پر بات ہوتی ہے تو ہم نے کئی بار اس ہلکی اور چھوٹی آواز کے بارے میں بات کی ہے جس میں خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ شاید یہ آپ کو اپنے ہی خیالات کی طرح لگے، لیکن اس میں ایک مختلف قوت ہوتی ہے۔ اس پر مختلف انداز میں زور دیا جاتا ہے، اور بھی مختلف طریقے ہیں جن سے ہم خدا کی آواز سن سکتے ہیں، اور میں یہاں اس موضوع پر پیغام دینے نہیں جا رہی ہوں، یہ کسی اور وقت کے لیے ایک اور پیغام ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ جب آپ کی زندگی پاک روح سے معمور ہوتی ہے تو آپ خدا کے رابطے کے ایک مختلف اور عظیم درجے پر ہوتے ہیں جو پاک روح کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی نجات سے ہرگز نہیں ہے، ہم مسیح کے خون کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، لیکن جب ہم پاک روح سے معمور ہوتے اور پاک روح سے معمور رہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک ہی وقت میں ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ صرف ایک ہی دن میں دنیا آپ کے اندر موجود سب کچھ کھینچ لیتی ہے، اور پھر آپ کو ہر روز پاک روح کی نئی معموری درکار ہوتی ہے تاکہ باہر نکل کر دنیا میں اس طرح کام کر سکیں جیسے ہمیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا پاک روح سے بھرے ہونا صرف مسیحی ہونے کے متعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق مسیحی زندگی گزارنے سے ہے۔ روح کے پھلوں میں زندگی گزارنا ہے، جنہیں بعد میں ہم پہلا کرنتھیوں 12 میں دیکھیں گے۔ یہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے: اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تو بھی بہت سے لوگ ہیں جو روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت تھا جب مجھے ذرا بھر بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں، یا یہ کہ یہ ہمارے لیے میسر ہیں، یا کہ کیا مجھے انہیں حاصل کرنے کی چاہ رکھنی چاہیے، یا مجھے فرض کر لینا ہے کہ اگر خدا چاہتا کہ ان میں سے ایک نعمت مجھے ملے تو وہ مجھے دے دیتا ہے۔ میں بالکل ہی نہیں جانتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آج شام یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو کچھ میں آپ سے کہنے والی ہوں مکمل طور پر آنکھیں کھولنے والی ہو، یا بعض لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہو۔ اس ہفتے اپنی منسٹری کے چیپل میں نے اس بارے میں تعلیم دی تھی، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، اوہ یقیناً مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس تعلیم سے میری زندگی میں پاک روح کی خدمت کی نئی اور تازہ آگاہی ہوئی، اور میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بہت تجربہ کار ایماندار تھے جنہوں نے مجھے تحریری پیغامات بھیجے کہ در حقیقت میں بالکل یہی سننا چاہتا تھا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح ہمارے لیے اور ہم میں اور ہمارے ذریعے سے مافوق الفطرت طور سے کام کرتا ہے۔ پاک روح کی نعمتوں میں سے ایک علمیت کا کلام ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کے متعلق جان سکتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا، اور جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا پاک روح آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اور امکانات ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف اوقات پر علمیت کا کلام حاصل کرتے رہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے کہ شاید محض اتفاق ہے یا کوئی غلطی یا کچھ بھی۔ میرا یقین ہے کہ کئی دفعہ خدا اس طرح سے کام کرتا ہے، جیسا کہ میں منادی کرتی ہوں تو بہت سے لوگ مجھے کہتے یا لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا، آپ کیسے جانتی ہیں کہ میں کن حالات سے گزری ہوں۔ خیر مجھے نہیں معلوم، لیکن پاک روح جانتا ہے،
اور پاک روح آپ میں ہے اور پاک روح مجھ میں ہے، لہٰذا وہ اس طرح کا رابطہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہم وہ چیزیں جان سکتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ لیکن کچھ میٹنگز پہلے ایک میٹنگ میں ایک دلچسپ بات ہوئی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اور آپ جانتے کہ میں ہمیشہ ہی چاہتی ہوں کہ دلیر بنوں، اگر خدا کی طرف سے مجھے خود کو استعمال کیے جانے کی آگاہی ملتی ہے تو روح کی نعمتوں میں میں دلیرانہ قدم اٹھاتی ہوں۔ لہٰذا یہاں پلیٹ فارم پر آنے سے پہلے ہی میں نے روح میں دیکھا کہ تقریباً 8 یا 9 سال کا ایک لڑکا ہے جس کے بال براؤن ہیں، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ وہ تنہائی پسندی کا شکار ہے اور اس کی ماں اکیلے ہی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، جو یہ مانتی ہے کہ یہ سب اس کی غلطی ہے، اور یہ خیال شدت سے اس پر غالب رہتا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے۔ لہٰذا واقعی آپ سب اس میں سے گزرتے ہیں، ہر کوئی اس میں سے گزرتا ہے۔ خیر، اگر میں یہ سب کچھ خود سے بنا رہی ہوں تو کیا ہوگا کہ شاید صرف سوچ رہی ہوں، اور بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کو ایمان سے قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اب سچ یہ کہ جب 5000 لوگ آپ کے سامنے اور آپ ایمان پر چل رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر صرف ایک ہی شخص اس طرح کی ضرورت کے ساتھ موجود ہو۔ اب ایسا نہیں کہ میں دنیا کی سب سے بہادر عورت ہوں، لیکن اختتام تک یہ بہت حیران کن ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی کہانی بتائی اور اگلی صبح پاسٹر مائک میرے پاس آیا اور مجھے اس چھوٹے لڑکی کی تصویر دکھائی جو تقریباً 8 سال کی عمر کا تھا اور اس کے بال براؤن تھے، اور اس نے کہا یہ ہے آپ کا لڑکا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی ماں حیرت سے پاگل ہی ہو گئی تھی، یہ اس کے لیے زندگی بدلنے والا تجربہ تھا، اسی لیے خدا اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی یہاں پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر بڑا روحانی نظر آئے، بلکہ پاک روح کی سب نعمتیں اچھی ہیں اور ہر ایک کی ترقی کے لیے۔ اور یہ خاتون شدت سے خدا کی طرف سے کلام کی طلبگار تھی، وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی اور احساس جرم کا شکار تھی۔ یہاں آنے کے لیے اس نے 2 گھنٹے سفر کیا تاکہ اس میٹنگ میں آ سکے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ وہ صرف خدا کی طرف سے کلام کی طلبگار تھی، اور پہلے ہی سیشن میں فوراً خدا نے اس سے کلام کیا۔ اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں بدل سکتی ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ اس طرح کی باتیں ہر وقت ہی وقوع پذیر ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ پاک روح سے معمور رہنے کی بات ہے۔ جیسے کہ پاسٹر مائک ہمیشہ کہتے ہیں، اس کا تعلق مسیحی ہونے سے نہیں ہے بلکہ ایک سرگرم مسیحی ہونے سے ہے۔ آپ میں سے کتنے متحرک مسیحی بننا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے خدا کی حکمت اور قوت چاہتے ہیں؟ اب یہاں مختلف نعمتیں ہیں اور ہم ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بتانے کے لیے یہ ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح سے خدا آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے جسے آپ پہلے سے نہیں جانتے ہیں۔ پاک روح خدا کے خیالوں کو جانتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 11ویں آیت، پاک روح کی مرضی سے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سب نعمتیں، کامیابیاں، صلاحیتیں، تاثیریں وہی ایک پاک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ویسا ہی بانٹتا ہے۔ اب میں پہلا کرنتھیوں 12 باب پر نظر ڈالنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کے لیے روح کی نعمتوں کی فہرست کو پڑھوں گی۔ میں اس وقت ان کے متعلق گہری تعلیم دینے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتی، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ناواقف نہ رہیں، اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاک روح کی معموری کے بارے میں بہت سا ذخیرہ، اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر آپ بھوکے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پاک روح کی معموری، پھر ایک اور کتاب ہے خدا کو قریب سے جاننا، یہ ابھی مارکیٹ میں آئی ہے اور صرف پاک روح کے پھلوں سے متعلق ہے۔ مجھے یہ کہنے دے کہ آپ روح کی نعمتوں کو صرف اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہیں گے کہ لوگوں پر روب جھاڑ سکیں، روح کی نعمتوں کے لیے پریشان نہ ہو، کیونکہ ان میں افضل محبت ہے۔ اور ایک بات پھر میں جانتی ہوں کہ یہاں آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ اچھا، تو بالکل میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کیوں اس بارے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ٹیلی ویژن پر دیکھنے والے کتنے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں سالہ سال تک ایک چرچ میں جاتی رہی اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ بجائے ہم ہر چیز سے مغلوب ہوں، ہم ایک فتح مند اور غالب آنے والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ باقاعدگی سے قوت اور پاک روح کی معموری کیسے حاصل کرنی ہے کہ ہماری مدد کرے کہ کچھ نہ کرنے والے لوگوں کے بجائے وہ بن سکیں جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم غالب آنے والے بن سکتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے خیال پیش کرتی ہوں، کیونکہ ایک چیز جو میرے چیپل میں ایک شخص نے لکھی اور مجھے کہا کہ آپ کی کہی ہوئی جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں، لہٰذا ہمیں اندازے لگانے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ہر روز بلا ناغہ دعا کرتی ہوں
کہ میں باطنی انسانیت میں زور پکڑوں، مضبوط و معمور اور روح کے تازہ مسا سے بھر جاؤں۔ میں نہیں جانتی کہ آیا آپ پاسٹر ٹامی بارنیٹ سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن وہ میرے اور ڈیو کے پاسٹر ہیں اور بہت عظیم مرد خدا ہیں۔ 50 سال سے وہ خدمت میں ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، اور حقیقتاً یقیناً ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور وہ ہماری بورڈ میٹنگ میں تھے، اور کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ہمارے لیے لیڈرشپ ٹریننگ بھی کروائی، جہاں انہوں نے کہا کہ دن بھر میں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ 3 بار پاک روح سے منت کرتے ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں راہ دکھائے اور ان کے آگے آگے چلے، تاکہ وہ خدا کی مرضی جان سکیں اور اس قابل ہوں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اس حیرت انگیز شخصیت کے ساتھ ہمیں ذرا بہتر رابطے رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے۔ باپ کی حضوری اور یسوع کی حضوری ہمارے اندر لے کر آتا ہے، یعنی پاک روح جو اس قدر زبردست اور حیرت انگیز انداز میں ہماری مدد کرتا ہے، اور میرے خیال میں آپ اپنی زندگی میں اس کے کام کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس سرگرمی سے بڑھیں، ترقی کریں، اور آپ خدا کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ صرف یہ سیکھ لیں کہ آپ کیسے مانگیں گے۔ لہٰذا امید ہے کہ آج شام جب ہم یہ سیشن مکمل کریں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ پاک روح اطمینان بخشنے والا ہے۔ جب مجھے اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے دوستوں کی طرف بھاگنا نہیں پڑتا، میں پاک روح سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اطمینان دے۔ پاک روح میری روح کو تقویت دیتا ہے۔ جب مجھے قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پاک روح سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے قوت بخشے، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بیٹھ کر سننا اچھا لگ رہا ہے؟ اور سوچیں کہ اس کے بعد ہمارے 3 اور سیشن ہیں۔ لہٰذا پہلا کرنتھیوں 12:1 کہتی ہے اب کچھ روحانی نعمتوں سے متعلق مافوق الفطرت توانائی کا دیا جانا۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ لہٰذا بے خبر کا ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے غلط معلومات حاصل کرنے والے، اور کنگ جیمز کے مطابق نادان۔ چھٹی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ کام کرنے کے مختلف منفرد طریقے تاکہ کام مکمل کیا جا سکے، جو سب میں ہر طرح کا اثر توانائی پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں پاک روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ روحانی سمجھ و حکمت کا ثبوت نفع کے لیے اور ترقی کے لیے دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک کو اسی ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت اور فہم کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان دیا جاتا ہے، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق اس کی روح کے وسیلہ سے، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، الہی مرضی کو جاننے کی نعمت، کسی کو روحوں کا امتیاز، یعنی حقیقی پاک روح کی باتوں اور جھوٹی روحوں کی باتوں کے درمیان پرکھ کی صلاحیت، اور یقیناً ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں ان کی ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر پاک روح کی طرف سے امتیاز کی نعمت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کام کرے۔ جب کوئی میرے لیے اچھا کرے تو میں یہ نہیں سوچتی کہ اصل میں وہ مجھے استعمال کرنا یا میرا برا چاہتا ہے، یا یہ سوچتی ہوں کہ کسی نے جو کہا ہے وہ درست کہا ہے، جبکہ وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں بآواز بلند کہوں گی کہ ہر چیز جو ہم سنتے ہیں یا جو میڈیا پر آتی ہے، ہمیں اس کا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ کسی کو طرح طرح کی زبانیں جن سے ناواقف ہوں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس جگہ رکنا چاہیں گے اور غیر زبانوں میں بولنے پر بائبل میں سے سبق دینے کو کہیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں صرف یہ بتاؤں گی کہ یہ ایک شاندار نعمت ہے، اور میرے لیے یہ زبردست بات ہے کہ جب کوئی اس نعمت کو استعمال کرتا ہے یا ان نعمتوں پر ایمان رکھتا ہے، انہیں پینٹیکوسٹل یا کیرسمیٹک کہا جاتا ہے۔ کاش ہم ان سر ناموں سے بلند ہو کر سوچیں۔ کیوں نہ ہم صرف خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر خدا کے کلام کا یقین کریں۔ آمین، آمین۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خوشحالی کی منادی کرتا ہے، اور جب آپ یا یہ یا وہ یا کوئی اور بات ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید یہ منادی کرنے والا ہمیشہ ہی یہی بات کرتا ہے۔ ان کا یہی طریقہ ہے، غیر متوازن، اور یہ بے وقوفانہ بات ہے۔ میرا مطلب ہے چاہے ہمارا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ہم سب کو بائبل پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟
یا آپ کس فرقے سے ہیں حقیقتاً کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں یہاں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ انسانوں کی بجائے جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ ایک بڑی سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ واقعی ان نعمتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، اور بڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ کتاب جو آپ پڑھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کتابیں اچھی ہیں اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی جو کتاب پڑھ رہی ہوں وہ پاک روح کی شخصیت پر ہے، اور میں اپنی زندگی میں اسے تیسری مرتبہ پڑھ رہی ہوں، اور مجھے اس میں تقریباً ہر بات ہی پسند ہے، لیکن ایک حصہ ہے، بلکہ ایک پیراگراف ہے جس سے میں متفق نہیں ہوں، لہٰذا میں نے یہاں یہ لکھا ہے، میں یہ نہیں مانتی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ صرف اس لیے نہیں ہضم کر لینا کہ یہ کسی نے کہا ہے۔ اگر آپ کا دل اس کے لیے گواہی نہیں دیتا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ اپنا ذہن تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن نکتہ یہ ہے کسی کی بھی تعلیم کو صرف اس لیے رد نہ کر دیں کیونکہ اس میں سے 2 باتیں آپ کو ایسی ملی ہیں جس سے آپ اتفاق بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ آمین۔ اب ذرا جلدی سے، کیونکہ یہاں رکنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہے، بلکہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ خدا نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس پر صبر و شکر کریں۔ اور جب میں نعمتوں کی بات کرتی ہوں تو یہ محض یہ 9 نعمتیں نہیں ہیں جن کا ذکر کرنتھیوں میں ہوا ہے، بلکہ یہاں خدا کی قدرت کے بے شمار مظاہر ہیں جو ہمارے وسیلہ کام کرتے ہیں۔ میرے پاس گفتگو کرنے کا توڑا ہے۔ ایک دن میں نے سنا کہ میرے خاوند کسی سے کہہ رہے تھے کہ صرف ایک ہی عورت ہے جو ہر چیز سے متعلق بات کر سکتی ہے، اور خوفناک بات یہ ہے کہ شاید میری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے سب پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی اور اسکول میں تھی، ہائی اسکول میں تھی، تو میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، یا کسی بھی مضمون کے بارے میں شاید ہی کچھ جانتی تھی کہ اس پیپر پر لکھ سکتی۔ یہ بہت شاندار تھا، لیکن پھر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں کر سکتی تھی۔ میرا مطلب ہے میں اس نئی ٹیکنالوجی کی بہت ماہر نہیں ہوں، اور آپ جانتے کہ 3 سال گزرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سیلفی کیا بلا ہے، اور ابھی تک میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی سیلفی لی ہے۔ میں ایسے ہوتی ہوں، شاید میں غلط ہوں، میں نے تمام عمر یہ سکھاتے گزاری کہ خود ہی کے اعتبار سے مرے، اور اب ہر کوئی سارا دن خود اپنی تصویریں لے رہا ہے۔ چونکہ آج میری سالگرہ ہے، جیکی میرے لیے یہ سیلفی اسٹک لے کر آئی ہے۔ یہ چھڑی کی طرح ہے، سیلفی اسٹک۔ لہٰذا آپ اپنا کیمرہ اس میں لگاتے ہیں اور اس طرح پکڑتے ہیں، اور پھر سارا دن اپنی تصویریں لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا 5 سال کا پوتا مجھ سے بہتر فون استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا مہربانی سے اس چیز کی تلاش کریں جسے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اس چیز کی تلاش کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور وہی کریں۔ جو کام آپ بہتر نہیں کر سکتے یا تو انہیں بالکل ہی نہ کریں یا پھر کم سے کم کریں جس کام میں آپ تیسرے درجے پر ہیں۔ اگر آپ اپنا سارا وقت اس چیز کو 10ویں درجے تک پہنچانے کی کوشش میں نہیں لگے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی سے زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنا وقت ہمیشہ اپنی قوت کو بڑھانے اور خود کو مضبوط کرنے پر صرف کریں۔ میں گفتگو کرنے میں اچھی ہوں، لہٰذا میں بہت بولتی ہوں، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اب پاک روح کا بھی ایک ذہن ہے، روح کا ذہن، اور روح کا یہ ذہن اور سوچ ہمارے اندر ہے۔ آئیے رومیو 8:5 دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسم کی ناپاک خواہشوں کے اختیار میں ہیں، ان پر اپنا ذہن لگاتے اور ان چیزوں کے طالب ہوتے ہیں جو جسم کو تسکین پہنچاتی ہیں، لیکن جو روح کے مطابق چلتے ہیں وہ روح کو تسکین پہنچانے کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب 6 آیت، اور جسمانی نیت ذہن پاک روح کی حکمت اور استدلال کے بغیر موت ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، یہ ہے جسمانی ذہن، اور یہ یہاں آپ کے دماغ میں پلتی ہے، ہر چیز کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور چیزوں کے روحانی پہلوؤں اور اس سب کو بھی جو پاک روح کہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے انہیں نظر انداز کرتی ہے۔ دیکھیں، میں کسی چیز کو دیکھ سکتی ہوں اور میرا ذہن کہتا ہے ممکن ہی نہیں کہ میں یہ کر سکوں، لیکن پھر میری روح کہتی ہے کہ خدا میں تمام چیزیں ممکن ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچوں اور خیالوں کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ جب میں کسی سے کچھ کہوں اور وہ کہیں میرے خیال میں، مہربانی سے مجھے اپنے ذہن کے خیال مت بتائیں، میں خود بھی اپنے ذہن سے سوچ کے اندازے لگا سکتی ہوں۔ لہٰذا کیا یہ بات اچھی نہیں کہ جسمانی ذہن پاک روح فہم
اور استدلال کے بغیر ہے، اور یہ دنیا صرف اسی حصے میں پھنس کر رہ گئی ہے، صرف حکمت اور استدلال۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن سے اگر آپ روحانیت کے بارے میں بات کریں اور وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے، معاف کرنا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اس لیے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ آپ اسے غلط ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسی ایک ذہن سے سوچ رہے ہیں جو ان کے پاس ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے تو آپ پاک روح کے ذہن سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، میں پرجوش ہونا شروع ہو رہی ہوں۔ اور جسمانی نیت، ذہن، پاک روح، فہم اور استدلال کے بغیر موت ہے۔ موت جو یہاں اور آنے والی دنیا میں ان تمام مصیبتوں اور اذیتوں کا مجموعہ ہے جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن روحانی نیت، پاک روح کا ذہن، زندگی، جان اور اطمینان ہے، اب اور ہمیشہ۔ اوہ، یہ کیا ہی کمال کی بات ہے۔ ایک اور طریقہ جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ جو بظاہر آپ کے اپنے ہی خیالات لگ رہے ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ واقعی خدا کی آواز ہے یا آپ ہی کے خیالات کی بازگشت ہے۔ ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کا آپ پر اثر ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ اسے مکاشفاتی اثر کہہ لیں۔ میں آپ سے کوئی بات 20 بار کہہ سکتی ہوں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک بے معنی ہو، لیکن اگر پاک روح اسے آپ سے ایک بار کہے تو، لہٰذا میں ایک استاد ہوں لیکن وہ مہا استاد ہے۔ گو کہ میں یہاں کھڑے ہو کر استاد بن سکتی ہوں، لیکن میرا بھروسہ بڑے استاد پر ہے کہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے لیں اور وہ اسے آپ کے لیے مکاشفہ بنا دے، کیونکہ ہمیں مزید دنیاوی علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکاشفاتی علم کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے ہی تعلیم یافتہ ہیں، بلکہ اپنی فرما برداری کے درجے سے کہیں زیادہ۔ کچھ تو غلط ہے، ہم سب بہت سی باتیں جانتے ہیں، ہماری بائبلز رنگ بھرنے والی کتاب لگتی ہے، پیلا اور گلابی حاشیہ زدہ اسٹارز بھی بنائے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم خود کو مسیحی سمجھتے ہیں، جیسا کہ دنیا کی نظر میں کوئی مسیحی ہو سکتا ہے، اگرچہ بہت سے عظیم لوگ بھی گزرے ہیں، تاہم باقی ابھی بھی کافی مشکل میں ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک مثال ہے کہ کیسے خدا کی طرف سے ملا ہوا کلام زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا کہ خدا نے آپ سے کوئی بات کی اور اس نے آپ کی زندگی بدل دی؟ ٹھیک ہے، خیر میں بھی کسی چیز کے ساتھ جدوجہد میں تھی، اور یہ کوئی ایسی چیز تھی جس کے ساتھ میں لمبے عرصے سے جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ چلی جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ کیا آپ کسی ایسی مشکل میں سے گزرے جو چلی جاتی ہیں اور پھر اچانک جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی، یہ واپس آ جاتی ہے؟ بہت تنگ کرنے والی بات ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ واپس آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں، کیونکہ آپ واقعی اس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور اسے ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں دعا کر رہی تھی کہ خدا مجھے کچھ دکھا، اور خدا نے مجھ سے صرف ایک جملہ کہا تاکہ بات واضح رہے۔ اب یہ کوئی، دیکھیں، میں آپ کو متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی توقع کرتی ہوں، لیکن خدایا جب یہ کلام مجھے ملا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے اپنے ہی خیالات ہیں، لیکن ان کا اثر بالکل مختلف تھا۔ لہٰذا جب میں نے یہ سنا تو ایسے لگا جیسے یہ 50 مختلف سمتوں میں چلا گیا، اور میں ایسی تھی جیسے، اچھا جی ہاں، میں نے اسے پیچیدہ کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنے سے اور اپنے جانچنے کے طریقے کے وسیلے سے میں اسے پیچیدہ بنا سکتی ہوں۔ جی ہاں، اسے سادہ رکھیں، اور یہ میرے لیے اس قدر تازہ اور بحال کرنے والا تھا۔ افسوس کی بات ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو شاید اب سے 6 مہینے بعد اس حصے میں مجھے ایک بار پھر تازگی کی ضرورت ہو، لیکن یہی اچھی بات ہے۔ اگر پاک روح ہم میں کام کر رہا ہو، یہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو وہ کرتا ہے، وہ ہمیں چیزیں یاد دلاتا ہے اس وقت جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمین۔ اب یاد رکھیں کہ پاک روح تثلیث کا تیسرا اقنوم یا شخصیت ہے۔ یہ کوئی تجربہ یا قوت نہیں ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ گہری رفاقت رکھیں۔ آپ کو صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔